یا رسول اللہ میں نمازیں سستی کے ساتھ پڑھتا تھا، اس میلاد کی برکت سے میں آپ کی بارگاہ میں نمازوں کا تحفہ دیتا ہوں۔ کوئی تلاوت قرآن کی نیت کرے کہ میں تلاوت قرآن میلاد کی خوشی میں کیا کروں گا۔ جو مسلمان اپنے بہن بھائیوں سے ناراض ہیں، رشتہ داروں سے ناراض ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں سے اس نے رشتہ نہیں دیا، اس نے میری بات نہیں سنی، اس نے رشتہ لیا نہیں، اس نے دیا نہیں، اس نے منگنی پر مشورہ نہیں کیا، میں گیا تو اس نے صحیح طریقے سے میرے ساتھ برتاؤ نہیں کیا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اور چھوٹی باتوں کو لے کر زندگی کے جھگڑے بنا لینا یہ عقل مندی نہیں، حضور کی غلامی نہیں۔ اس میلاد پر سب کو معاف کر کے عرض کریں یا رسول اللہ آپ نے کافروں کو معاف کیا، بیگانوں کو معاف کیا، میں نے اپنوں کو معاف کر دیا۔ میں میلاد کی خوشی میں یہ تحفہ آپ کو پیش کرتا ہوں۔ اس طرح میلاد منانا ہے، اس طرح میلاد نہیں منانا کہ منکر میلاد کو موقع ملے اور وہ کل کو جو ہے وہ کہے دیکھو جی یہ میلاد اس طرح منایا جاتا ہے، بھنگڑے ڈال کے ڈھول کی تھاپ پہ ناچ کے میلاد منایا جاتا ہے۔ اس انداز سے میلاد نہیں منانا۔ حضور کی ذات اللہ نے نبی کریم علیہ السلام کو کیسی عظمت عطا فرمائی۔ مسلمان کو کہا کہ اگر نماز پڑھ رہے ہو، مسئلہ توجہ سے سننا ہے، شرعی مسئلہ، فقہی مسئلہ عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، باہر سے کوئی آیا، آ کے اس نے کہا السلام علیکم۔ شریعت کہتی ہے یہ نماز پڑھنے والے نے اگر یہ کہہ دیا وعلیکم السلام تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس نے سلام کا جواب دے دیا، خبردار سلام کا جواب نہیں دینا اگر نماز پڑھ رہے ہو۔ اور اگر کوئی باہر سے آیا یا وہاں بیٹھا تھا، یہ پہلے سے نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے پڑھتے نہ یہ کسی کو سلام کر سکتا ہے نہ سلام کا جواب دے سکتا ہے۔ اگر اس نے کسی کو سلام کیا تب بھی نماز گئی، اگر اس کو کسی نے سلام کیا اور اس نے جواب دے دیا تب بھی نماز گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز خالصتاً اللہ کی عبادت ہے، اس میں غیر کا خیال نہیں آنا چاہیے، غیر اللہ کا خیال نہیں آنا چاہیے۔ نماز خالص توحید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے، اور خالص عبادت کے اندر غیر کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ مگر ایک رکعت پوری ہوئی، دوسری رکعت پوری ہوئی، 2 رکعتیں پڑھ لیں، اللہ کی ثنا کر لی اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کر دیا، اللہ کی حمد کر دی، رکوع کر لیا، سجدہ کر لیا، ایک نہیں دوسری مرتبہ بھی کر لیا، 2 سجدے کیے، رکوع کیا، حمد بیان کی، ثنا بیان کی، اللہ کو یاد کیا، قرآن پڑھا، جب اتحیات پہ بیٹھا رب نے فرمایا اب کیا کہے؟ السلام علیک ایھا النبی۔ مالک و مولا تیری شریعت تو کہتی ہے کہ نہ کسی کو سلام کرنا ہے نہ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، کیونکہ یہ خالص عبادت ہے، اس میں غیر کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ آواز ہے تیرا دماغ کام نہیں کرتا، میرا محبوب ہے، غیر نہیں ہے۔ غیروں کو سلام کرنا بھی منع، سلام کا جواب دینا بھی منع ہے، لیکن یہ تو محبوب ہیں، محبوب بھلا غیر ہوا کرتے ہیں، یہ محبوب ہے۔ اگر تو غیر کو سلام کرتا نماز نہ ہوتی، غیر کا جواب دیتا سلام کا نماز نہ ہوتی، مگر محبوب پر جب تلک یہ نہیں کہے گا السلام علیک ایھا النبی، تیری نماز ہی قبول نہیں ہوگی۔ محبوب پر سلام کرنے کے بغیر نماز نہیں ہوگی۔ کسی کو غیر کو سلام کرے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی، ادھر نبی کو نہیں کرے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ کیا بتانا تھا رب نے؟ میسج کیا دیا، پیغام کیا دیا؟ او غیر اللہ کہنے والوں، حضور کو غیر سمجھنے والوں، میرا محبوب غیر نہیں ہے، میرا محبوب ہے، اور محبوب بھلا کبھی غیر ہوا کرتے ہیں؟ میں نے تو اپنے نام کے ساتھ پیارے کا نام، سجن کا نام، سونے کا نام، ماہی کا نام جوڑ دیا ہے۔ اذان ہوگی تو میرے محبوب کا نام، نماز ہوگی تو میرے محبوب کا نام، کلمہ ہوگا جس کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو تو میرے محبوب کا نام، جنت ہوگی تو جنت کے ستونوں پر میرے محبوب کا نام، قرآن ہوگا تو قرآن میں میرے محبوب کا نام، اسلام ہے تو اسلام میرے محبوب کی اتباع کا نام ہے۔ ساری کائنات گھومتی ہے حضور کے ارد گرد، نام ہی حضور علیہ، پورے کا پورا دین اور پورے کا پورا۔ اقبال سے کسی نے پوچھا تھا، اقبال بتا دین کسے کہتے ہیں؟
اقبال کہتے ہیں دین ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پر مکمل ہوتا ہے۔ ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پر مکمل ہوتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہے کہ دین مکمل ہو، اس کو اپنے سینے کے اندر حضور کا پیار داخل کرنا پڑے گا۔